سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی چند شخصیات دربار رسالت کے وہ مہکتے ہوئے پھول، ان کی ایمانی کیفیت اور ایمان لانے کی داستان، اس طرح یہ لوگ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہوئے، اور ہمیں بھی ان واقعات سے یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ ماں کی گود میں اللہ رب العزت نے کلمے جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی ہے۔ ان مبارک ہستیوں میں خود بیان کرنے والی ہستی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی ہے طفیل بن عمر، دوس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ دوس قبیلے کے یہ امیر تھے، بہت وجاہت شان عظمت والے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں جاری تھیں۔ جب یہ آئے مکے میں طفیل بن عمر دوسی، تو مکے والوں نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کے ساتھ ان کو اس بات کی وضاحت کی، ہمارے ہاں معاذ اللہ ایک فتنہ اٹھا ہے، ایک آدمی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس ایسا جادو ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے، خاوند کو بیوی کا دشمن بنا دیتا ہے، آپس میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، اس کی جو بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا، طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے کہ کہیں ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، اپنے کانوں میں روئی لے کر اس کو ٹھوک دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ میں گیا، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آوازیں میرے کانوں میں پڑی، تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ میں نے کہا اپنی قوم کا سردار ہونے کے باوجود، اہل زبان ہونے کے باوجود، ہر اچھی بری بات کی اندر تمیز کرنے کے باوجود، اس کی بات سے تو اس طرح بھاگا ہے، قوم میں تو نے روئی ٹھوسی ہے، اگر وہ مجھ سے بات کرے اچھی ہوگی میں قبول کر لوں گا، اگر اچھی نہیں ہوگی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنے کانوں کی روئی نکالی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں
کہ میرے دل نے فیصلہ کیا نہ یہ کہنوں کا پیغام ہے نہ یہ جادوگروں کا کلام ہے، یہ تو بالکل ہدایت ہے، نور ہے۔ میں نے اسی وقت اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت اس کا آپ کے سامنے اعلان کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آنے والا آیا، زماد ازدی، اس کا زماد نام تھا، ازد قبیلے کا زماد ازدی۔ اس کے پاس آسیب یعنی جو جنات کا اثر ہو جاتا ہے یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے اس کو زائل کرتا تھا۔ اسے پتا چلا قوم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان پر آسیب کا اثر ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے بڑے بڑوں کے علاج کیے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کو کوئی آسیب کے اثرات ہیں، تو میرے پاس کلام ہے، میں اس کے ذریعے علاج کرتا ہوں، اگر چاہیں تو میں اس کے ذریعے آپ کا علاج کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک کلام ہے، پہلے وہ کلام سن لے پھر اپنا کلام کے ذریعے تو علاج کرنا۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ مجھے اپنا کلام سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام سنایا۔ آپ نے فرمایا ان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کلام پڑھتے جاتے تھے اور اس پر اثرات ہوتے جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کلام سناؤ۔ آپ نے پھر کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے تیسری مرتبہ مطالبہ کیا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی کلام پڑھا، تو اس نے کہا نہ تو یہ کاہنوں کا کلام ہے نہ جادوگروں کا کلام ہے، یہ تو نور سے بھرا ہوا کلام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بھی ایمان لے آیا، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یثرب میں بات پہنچی کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مکے میں اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے حالات و واقعات دیکھ کر آؤ اور مجھے بچاؤ۔
ان کے بھائی آ گئے، کچھ دن رہنے کے بعد ان کے پاس واپس گئے اور کہا اس کی تعلیمات عمدہ ہیں، وہ بڑے اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بعد سے دلی تشفی نہ ہوئی، اپنا زادے راہ لیا اور مکے میں آ گئے، لیکن کسی سے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زمزم کا پانی پیتے اور مسجد حرام میں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا اور ان کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر میں لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، سچ کا زمانہ تھا، کسی سے کوئی عداوت یا خطرہ تو ہوتا نہیں تھا، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، ایک دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی۔ تیسرے دن پوچھا، مسافر ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، پوچھتے ہیں کوئی کام ہوگا تو کر دیں گے۔ پوچھا تو پہلے انہوں نے ان سے تسلی لی کہ بات کو آگے نہیں بتانا، اور پھر ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صحیح مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ میرے ساتھ صبح چلیے، لیکن جہاں میں کوئی خطرہ محسوس کروں میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا اور تم آگے چلتے رہنا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر اذیتوں کا دور ہے، کہیں تمہیں مسلمان سمجھ کر کوئی اذیت تکلیف نہ پہنچائے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، گواہی دی، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اپنے اسلام کو خفیہ رکھنا، تکلیف کا وقت ہے، لیکن انہوں نے کہا میں تو ان مشرکوں میں چلا کر اسلام کی دعوت دوں گا، اور یہ ان کے اندر اسلام کا جذبہ تھا، یہ آپ کی نافرمانی نہیں تھی، آپ کی شفقت تھی، ان کا اسلام کا جذبہ تھا۔ اور اس جذبے کے تحت انہوں نے مکے کے چوک میں آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کفار کے مجمع نے ان کو پکڑا، مارا، اس کے قریب کے مار دیتے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا یہ غفار قبیلے کا ہے، اگر یہ مر گیا تمہارا رستہ تجارت کا بند ہو جائے گا۔ لوگوں نے چھوڑا، لیکن دوسرے دن بھی اسی طرح کیا، دوسرے دن بھی لوگوں نے مارا، اور دوسرے دن بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات پر ان کو چھڑوایا۔ یہ اسلام کی حقیقت ان کے دل میں اتری۔ اللہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک جنگ کے بعد حاتم طائی کے علاقے سے جب وہ علاقہ فتح ہو گیا، جس کے متعلق حاتم طائی کا بیٹا خود یہ داستان بیان کرتا ہے اور حاتم طائی کی بیٹی اس داستان کو بیان کرتی ہے، ایک عرصہ نہیں بلکہ لمبا عرصہ، چھوٹا عرصہ نہیں لمبا عرصہ، 20 سال تک عدی بن حاتم انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام کے متعلق مخالفت میں رہے، لیکن اسلام الحمدللہ اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ علی کہتے ہیں میں نے
مجھے اپنے قبیلے نے سردار منتخب کیا تھا اور اپنی ساری کمائی کا چوتھا حصہ مجھے دیتے تھے، اور میں نے عمدہ اونٹنیاں پالی ہوئی تھی، اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ جب ایسا کوئی وقت آ جائے اسلام کے پیرے کے یہاں بھی جھنڈے لہرانے لگے تو یہ فوراً اونٹیاں میرے حوالے کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ میں ان سے کوچ کر جاؤں گا۔ ایسا پھر وقت آ گیا۔ عدی کو اس کے غلام نے بتایا کہ آج ہمارے گھروں پر حملہ آور ہو کر اسلام کے مجاہدین نے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ عدی کہتا ہے جلدی میں جتنے قبیلے کے لوگ میں ساتھ لے سکتا تھا لے کر ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر میں شام کی طرف سفر کر گیا، اور اس تیزی میں میری بہن جو تھی وہ یہیں رہ گئی، جس کو قیدی بنا کر یہ لوگ اپنے پاس مدینے میں لے گئے۔ یہی وہ بچی ہے، یہی وہ آدم دائی کی بیٹی ہے جس کے متعلق تاریخ کے اوراق میں اسلام کی عظمت کا مینارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ عظیم پہلو کہ جب آپ نے اس بیٹی کو دیکھا تھا سر سے ننگی تھی، قید کی حالت میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی اور اس کے سر پر دے دی۔ صحابہ متعجب ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مبارک چادر اور کافر کی بیٹی کا سر۔ آپ نے کہا صحابہ سے کہ بیٹی کافر کی ہو بیٹی ہی ہوتی ہے، اور آپ نے اس کے سر کو ڈھانک دیا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، میں کتنے موقعوں پر دیکھتا ہوں ہماری بیٹیوں سے سر سے چادر اتر چکی ہے۔ یہ پردہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافرہ عورت کا بھی سر ننگا نہیں دیکھا تھا، آج اسلام کی بیٹیاں سر سے ننگی نظر آتی، اور خصوصاً جب کوئی فنکشن ہوتا ہے اس وقت تو وہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس شکل و صورت کے ساتھ ہماری بیٹیاں آتی ہیں، اور آگے کی داستان سنیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سردار کی بیٹی ہوں۔ کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہا حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے قیدی بنا لیا، مجھ پر کرم کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھی دی، لباس بھی دیا، اور پہنچانے والے بھی دیے، پہنچانے والے بھی دیے۔ اس کو لے کر پہنچے، راتیں بھی گزری دن بھی گزرے۔ جب وہ شام کے علاقے میں پہنچے، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں کئی دنوں سے فکر مند تھا، مختلف خبریں میرے پاس پہنچ رہی تھی۔ میں نے اونٹنی پر ایک عورت کو سوار دیکھا، ڈیل ڈول سے میں نے کہا یہ تو حاتم کی بیٹی ہے، یہ میری بہن معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ آئی تو واقعہ میری بہن تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ جن کے ساتھ آئی ہے عزت کو بھی بچا کر آئی ہے۔ تو اس نے مجھے تانا دیا، اس نے مجھے تانا دیا، اپنے قبیلے کی فکر کی، اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ کیا، اور اب مجھے تانا دیتا ہے کہ جن کے ساتھ آئی ہے اپنی عزت کو بھی بچا کر آئی ہے۔ تو ایک شاعر نے عربی میں اس نقشے کو کھینچا، اس نقشے کو کھینچتے ہوئے شاعر نے کیا کہا، بہن بولی بھائی سے جو اس کو لے کر آئے تھے یہ سادہ حال ہے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کی ایمان کی حالت کہ فرشتے فخر کریں، جن کے جسم پر لباس کی حالت کیا کہتی ہے؟ سنوے ویرا جڑے وانگ فقیراں، سنوے ویرا جڑے وانگ فقیراں، نال میرے آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں، گل ٹاٹ جنہاں نے پائے تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہوئیاں، پرزے لیرا لیرا سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہوئیاں، پرزے لیرا لیرا چہرہ چن جیویں چمکن، خستہ حال فقیراں، لے گئے سی مینو تے لے آئے مینو، قیدی کر کے بنا کے لے کر گئے تھے نا، کہنے لگی لے گئے سی مینو تے لے آئے مینو، ایڈے بھولے بھالے، لے گئے سی مینو تے لے آئے مینو، ایڈے بھولے بھالے، اکھ چکے نہ تکیا نہیں مینو، ایڈا کرما والے۔ اور آگے کیا کہا؟ ویرا کی پوچھنا ہے اے حال انہاں دا، ویک انہاں دا چالا، ویرا کی پوچھنا ہے حال انہاں دا، ویک انہاں دا چالا، ویکن والا ایک پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ۔ تو کہتا ہے کہ عزت کو لے کر آئی ہے، میں کہتی ہوں ہمارے باپ کی جو سخاوت ہے وہ تو کچھ حیثیت نہیں رکھتی، جا کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر غلامی اختیار کر لے، اگر تو بادشاہ ہوگا تو تیری عزت ہوگی، اگر وہ نبی ہوگا تیری نجات ہوگی۔ بھائی نے اسی وقت سفر اختیار کیا اور مدینے میں پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا عدی بن حاتم ہوں۔ کہا اچھا تو اپنی قوم کا سردار ہے اور تو تذبذب میں ہے، نصرانیت میں اور لا دینیت میں، یعنی تیرے دل میں شکوک و شبہات ہیں، اور پھر آپ تو نبی تھے وہی سے بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا تیرا جو دین ہے وہ تجھے کیا اجازت دیتا ہے کہ 4 حصے جو ہیں تیری قوم کے وہ تو لے ٹیکس کے طور پر؟ کہا نہیں میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ کہا تیرا دین اجازت دیتا ہے کہ جو راہب ہیں ان کو تم اپنا اس طرح خدا مانو۔ اس نے کہا ہم تو خدا نہیں مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو وہ حرام کرتے ہیں تم حرام کا سمجھ لگتے ہو، جس کو حلال کرتے ہیں تم حلال کرنے لگتے ہو۔ کہنے لگا یہ تو بات ہے۔ فرمایا یہ خدائی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خدائی صفت ہے، خدا حرام بھی کرتا ہے، خدا حلال بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکڑے ہوئے ہاتھ سے لے جا رہے تھے کہ ایک عورت نے آپ کو روکا، آپ نے اس کی بات کو تسلی سے سنا۔ عدی کہتے ہیں میں نے جان لیا یہ کسی بات کا وتیرہ نہیں ہے، یہ نبی کی شان ہے کہ ایک عورت راستے میں اسے روک کر اپنی بات مکمل کرے۔ پھر میں آگے گیا تو آپ نے ایک تکیہ دیا اور کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھو۔ آپ نے کہا تو میرا مہمان ہے یہاں بیٹھ جا۔ آپ نے مجھے تکیے پر بٹھایا اور آپ نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول، اور کہا عدی کیا تو یہ فقیر حال لوگوں کو دیکھ کر تیرے شکوک و شبہات ہیں؟ ایک وقت آئے گا ان کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ یہ بانٹنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بابل کے محلات ان کے یہ مالک ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا عدی قادسیہ سے ایک عورت سونے زیورات سے لدی ہوئی مدینے کا سفر کرے گی اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اسے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اسلام کے دامن میں اتنا امن ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے اس عورت کو بھی دیکھا، ان محلات کو بھی میں نے فتح کیا اور ان
ساری دولت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ ہے میرے بھائی اسلام کی عظمت، عزت۔ کتنے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ دولت اپنی ماں کے پیٹ، اپنی ماں کی گود میں نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔